سر کیا ٹرمپ کے جو حالیہ اقدامات ہیں دنیا کو کولونائزیشن کی جانب لے جا رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں یہ ایک بہت ہی تشویشناک بات ہے کہ آپ بینگ اے سپر پاور آپ ایک ملک کے اوپر اپنی مرضی سے جا کے آپ قبضہ کر لیں اور وہاں کے سٹنگ پریزیڈنٹ اور اس کی مسز کو اٹھا کے زبردستی پوری قوم کو ہیوملیٹ کر کے آپ اٹھا کے لائیں اور اس کے بعد اس کے اوپر مقدمہ چلا اس کو ٹی وی پہ دکھائیں گے کس طریقے سے آپ نے اس کو ہینڈ کپ کیا ہوا ہے اور 2 پولیس سپاہی یا 3 سپاہی اس کو پکڑ کے لے کے آ رہے ہیں. اٹ از ویری امبیرسنگ. اور سیکنڈ یہ کہ کیا اس دنیا میں آپ کوئی جنگل کا قانون رہ گیا ہے یا یونائٹڈ نیشنز کا جو ایک ادارہ تھا وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد 1945 میں کیوں بنایا گیا تھا یا لیگ آف نیشنز کو فرسٹ وار کے بعد کیوں بنایا گیا تھا کہ دنیا کے مسائل ملکوں کے مسائل بیٹھ کے یونائٹڈ نیشن میں حل کیے جائیں تاکہ آئندہ کوئی بڑی لڑائی نہ ہو سکے. لیکن پرابلم یہ ہوئی کہ وہاں پر 5 ملکوں کی اجارہ ہو گئی اور پھر ان 5 ملکوں میں بھی جو 2-3 ملک جو سپر پاور تھے انہوں نے اپنی مرضی سے فیصلے کرنے شروع کر دی کیونکہ وہ ان کو یونائٹڈ نیشن کو فنڈنگ بھی کرتے ہیں اور جنرل اسمبلی اگر ٹرمپ نے کہا ہوگا جی ہم فنڈ بھی زیادہ کرتے ہیں میرے حساب سے یونائٹڈ نیشن ان کا کوئی فائدہ نہیں. اور یہ اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ یونائٹڈ نیشن کے جنرل سیکرٹری نے اس کو ریفیوٹ بھی کیا کنڈیم بھی کیا. دنیا خاموش بیٹھی ہوئی ہے اینڈ اٹس اے اسکول آف تھاٹ کہ آئندہ کے لیے دنیا کس طرف جا رہی ہے. کیا غریب جو چھوٹے ممالک ہیں کمزور ممالک ہیں ان کی مرضی کے مطابق اب کچھ نہیں ہو سکتا. آپ نے ٹھیک کہا کہ اسی طرح اگر چائنا کرے رشیا کرے اور دوسرے ممالک کریں پھر اس کا مطلب ہے کہ ایک بات بڑی کلیئر ہوگی کہ ہر ملک کو اپنی دفاعی قوت کو اضافہ کرنا چاہیے, اس کو قوم یکجا ہونی چاہیے اور اتنی اسٹرانگ ملٹری اور اسٹرانگ فورس اتنے ویپن سسٹم ہونے چاہیے کہ وہ اپنے ملک اور اپنے عوام کی جان و مال کی حفاظت کر سکے. اینڈ دیٹ از واٹ پاکستان کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے اور ہم نے یہ ثابت بھی کر دیا ہے مار کے حق میں بیان مرصوص میں کہ کس طریقے سے فیلڈ مارشل سیاد چمنی جو چیف آف ڈیفینس فورسز بھی ہیں انہوں نے یہ دنیا کو ثابت کیا کہ پاکستان از اے ویری اسٹرانگ فورس اسٹرانگ ملٹری فورس. اور اس کے بعد وہ ہم نے اپنے ساتھ 8 گنا بڑے دشمن کو 6 سے 8 گھنٹے میں شکست سے پاش دی اور بتا دیا کہ پاکستان ایک بہت اسلامک نیوکلیر ملک بھی ہے, رسپانسبل میچور ملک بھی ہے اور ہماری فوج بہت ہی لڑاکا اور پروفیشنل ہے اینڈ وی کین پروٹیکٹ ٹیریٹوریل جغرافیکل باؤنڈریز آف پاکستان. بالکل بریگیڈیئر صاحب, اور دنیا نے اس چیز کو ایکنالج بھی کیا ہے اور پاکستان ایک بڑی طاقت بن کے ابھرا ہے اس خطے میں بھی اور انٹرنیشنلی بھی. اگر دوبارہ سے ہم سر اسی معاملے کی بات کریں, آپ نے بھی چین اور روس کا بھی ذکر کیا ہے کہ وہ بھی چلے اب اپنی مرضی سے کچھ اس طرح کے آپریشنز کر لیتے ہیں, تو سر وہ جو عالمی قوانین کا ڈھنڈورا اتنے سالوں سے پیٹا جاتا رہا کہ عالمی قانون کے مطابق یہ چیز ٹھیک ہے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ عالمی قوانین کی اب کوئی امپورٹنس نہیں رہ گئی. بالکل, اس وقت کوئی قانون نہیں ہے, کوئی مہذب دنیا نہیں ہے, کوئی سویلائز دنیا نہیں ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے. اور یہ بڑا کلیئر ہو گیا. ہاؤ کین یو گو اینڈ کیپچر دا نیچرل ریسورسز آف ون کنٹری اور آپ یہ کہیں کہ اب میں نظام چلاؤں گا یہاں کا اس ملک کا وینزویلا کا اور وہاں کا تیل اور آئل ہم نکالیں گے امریکن لوگوں کے لیے. امن انتہا ہو چکی ہے. ایک طرف ٹرمپ کہتے ہیں کہ میں نے جنگیں بند کرانی ہے, میں پیس کا پیغام لے کر آیا ہوں, میں نے فلاں جنگ بند کرا دی, پاکستان انڈیا کی کرا دی, میں پوری کوشش کر رہا ہوں رشیا یوکرین کی جنگ بند دے. بٹ دس از دا ورسٹ پارٹ آف تھنگ کہ آپ سوچے سمجھے بغیر آپ ایک ملک پہ چڑھائی کریں اور رات کے اندھیرے میں جا کے اس ملک کے پریزیڈنٹ کو اٹھا کے لیں. یہ اسی طرح رشیا نے کر رہا ہے. اسی طرح بھی آپ کو ایران کو بھی انہوں نے کہا کہ ہم اگر ایران نے اپنے لوگوں کے خلاف کوئی فورس استعمال کی یا تشدد کیا تو ہم تیار بیٹھے ہم ایران میں آ جائیں گے. امیجن کریں امن ایک اتنا بڑا ملک اور آپ اس کو یہ تھریٹ کریں گے, ان کا انٹرنل ایشو ہے. ہو آر یو ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ؟ کیونکہ اسرائیل نے یہی کیا ہے, پیلسٹین کے اندر یہی کیا ہے, آپ نے اس کے آپ دیکھ لیں لیبنان میں کیا, یہ یمن میں کیا اور اس سے پہلے بھی وہ کر چکے. سیریا میں کیا کر دیا, ایران کے اندر اٹیک کر لیا اور ابھی وہ دوبارہ پھر ایران کے اندر تیاری کر رہے ہیں اٹیک کرنے کے لیے. جی
कोई देयर इज नो रीजन कि आइए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन का जो एक चार्टर्ड है, रूल है कि आप 2-3% आप यूरेनियम को एनरिच कर सकते हैं, तो देन दे शुड बी अलाउड। हाँ, अगर वो वेपन ग्रेड वन डेजर्ट वो आपने तबाह कर दिया, खुद कहने में तबाह कर दिया। उसके बाद ये तो जॉर्डन भी थ्रेट में है, इजिप्ट भी थ्रेट में है, मिडिल ईस्ट कंट्री थ्रेट में है। ये तमाम मुसलमान मुल्कों को सोचना चाहिए। यूरोपियन यूनियन की तरह, नेटो की तरह आपको जब तक इकट्ठे नहीं होंगे, आपका फ्यूचर इज वेरी डार्क। जितना मर्जी पैसा रख लें, बिल्कुल। मिडिल ईस्ट पे तो टोटल उन्होंने कब्जा किया हुआ है। देखे ना वहां पर, अगर आप उनकी हर जगह पर उनके वहां पर आपके उनके ट्रुप्स हैं, उनके वहां पर बेड़े हैं, ट्रुप्स कैरियर हैं, एयर डिफेंस सिस्टम उनके कंट्रोल में है, एयरक्राफ्ट वहां पर बिछे हुए हैं। तो कंट्रोल तो टोटल उन्होंने कर लिया हुआ है। अब बेसिकली ऑयल जहां जहां पर है, पूरा मिडिल ईस्ट, वेनेजुएला, अभी वो क्यूबा की बात कर रहे हैं, मैक्सिको की बात कर रहे हैं, कोलंबिया की बात कर रहे हैं, दैट्स एंड ऑफ इट। और वहाँ रशिया भी वहाँ तेल निकाल रहे, चाइना भी दिखा रहा है, तो चाइना नीचे भी उनको दिखा रहे हैं। कल को चाइना और रशिया भी वहाँ रिएक्ट करेंगे। तो यू आर हेडिंग फॉर ट्रबल। आपको ये मैच्योरिटी इस मुल्क की इस वक्त दुनिया को अमन की जरूरत है। बिल्कुल। और जी, जब आपने सेकंड वर्ल्ड वॉर में ईरान की भी सर आपने बात की है, मशरिक़ वस्ता की सर आपने बात की है, वो तो एक कॉन्फ्लिक्ट समझ आता है कि वो किस चक्कर में है, अमेरिका और इसराइल। लेकिन जो अमेरिका है वो अपने इत्तेहादी ममालिक के पीछे भी पड़ा हुआ है। ग्रीनलैंड्स की हम बात कर लेते हैं कि वहाँ पर भी कब्जे की बात कर रहा है वो। फिर वो इतना बड़ा सर जजीरा है कि जर्मनी से 6 गुना बड़ा जजीरा है, और यूरोप और अमरीका के ताल्लुकात भी इससे मुतासिर हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, आपने हमें